يقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ويثبتهم فينقلبوا خالدين ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اے محمد، جب آپ مومنین سے بات کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تقوی سے کام لو گے اور وہ لوگ جنگ میں تمہارے پاس فوراً اگر آ جائیں گے تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو ایک خاص قسم کی علامت لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے ان فرشتوں کا انتظام اس لیے کیا تاکہ تمہیں خوشخبری حاصل ہو اور اس کے ذریعے سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ فتح صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے جو زبردست اقتدار اور تمام تر حکمتوں کا مالک ہے، اور ان فرشتوں کو بھیجنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے تاکہ منکروں کے ایک حصے کو ختم کر دیا جائے یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دی جائے کہ وہ نامراد ہو کر لوٹے۔ اے محمد، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا یا ان کو سزا دے گا کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر کے مغفرت کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی جو مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو مد مقابل ہے، جو کافروں کا قافلہ ہے، وہ 1,000 افراد پر مشتمل ہے اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تھی 313۔ تو مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب گریہ و زاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کی۔ تو ان دعاؤں کا ثمرہ یہ حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً مسلمانوں کے لیے 1,000 فرشتوں کو بھیجا، اور یہ 1,000 فرشتے جو بھیجے گئے وہ اس مقصد سے بھیجے گئے چونکہ مد مقابل کی بھی جو تعداد تھی وہ 1,000 تھی۔ تو 1,000 فرشتوں کو بھیج دیا گیا تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں کا یہ نتیجہ حاصل ہو جائے اور مسلمان اپنے آپ کو جو کمتر سمجھ رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے، وہ احساس ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2,000 فرشتوں کو اور بھیجا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نے آگے خود بتلایا، بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ 2,000 فرشتوں کو بھیجنے کا اور مقصد یہ تھا
تاکہ مسلمانوں کو خوشخبری بھی حاصل ہو جائے اور مسلمانوں کا دل مطمئن بھی ہو جائے۔ 1000 بھیجنے کی وجہ تھی چونکہ 1000 تعداد ادھر تھی، اور پھر 2000 اور بھیجنے کی وجہ یہ ہوئی 3000 مکمل۔ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ مسلمانوں کا دل مکمل طریقے سے اطمینان حاصل کر لیں۔ اس کے بعد قرآن نے پھر یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہیں 5000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اس کے لیے قرآن میں 2 شرط رکھی۔ ایک شرط یہ رکھی ان تصویروں و تتقوا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ وہ لوگ تمہارے پاس اس جنگ میں یک بارگی آ کر تمہارے اوپر حملہ کر دیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی کافروں کے ساتھ، اس وقت درمیان میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قرظ ابن جابر یہ اپنا پورا قافلہ لے کر آ رہا ہے کافروں کے ساتھ ملنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ یعنی پہلے سے ہی مسلمانوں سے زیادہ کافروں کی تعداد تھی، درمیان میں یہ خبر ملی مسلمانوں کو کہ ایک دوسرا قافلہ قرظ ابن جابر کی قیادت میں بھی آ کر کافروں کے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کے لیے۔ اس وقت قرآن نے یہ وعدہ کیا کہ اگر یہ نوبت آ جائے گی اور قرظ ابن جابر بھی اگر آ جائے گا تو ہم تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کریں گے، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی ہے کہ پہلے 1000 پھر 2000 پھر 2000 پھر 5000 فرشتوں سے مدد کیے جانے کا وعدہ کیا گیا، لیکن آخری میں 2000 فرشتوں سے مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا، جو کہ اس کو 2 شرطوں پر رکھا گیا ہے۔ ایک شرط یہ تھا کہ صبر اور تقوی اختیار کرے مسلمان، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر قرظ ابن جابر بھی اپنے قافلے کو لے کر آ جائے گا ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن اتفاق سے یہ واقعہ ہوا نہیں، قرظ ابن جابر اپنا قافلہ لے کر کافروں کے ساتھ شریک ہوا نہیں، صرف ایک ہی شرط پائی گئی، صبر اور تقوی۔ اس بنیاد پر 5000 فرشتوں کی بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بلکہ 3000 فرشتوں سے یہ کام چل گیا۔ اس موقع پر فرشتوں کو جو بھیجا گیا تھا، اس سلسلے میں نے کل یہ بات بتلائی تھی کہ فرشتوں کو جو بھیجا گیا تھا وہ فرشتوں کو جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، فرشتوں کو جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ جنگ کرنے کا کام تو انسانوں کا ہے، انسان اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اس کے نام کی بلندی کے لیے، پوری دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا بجانے کے لیے اگر تلوار اٹھانے کی کبھی ضرورت پڑی تو اٹھانا پڑے گا۔ اس کا بھی مکلف کس کو بنایا گیا؟ انسانوں کو بنایا گیا ہے، فرشتوں کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس موقع پر فرشتوں کو بھیجنے کی وجہ خود قرآن نے بتلا دی۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا دل مطمئن ہو جائے، مسلمانوں کی ہمت نہ ٹوٹے، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ جائے اور مسلمانوں کو خوشخبری حاصل ہو جائے، اور مسلمان جو غم میں مبتلا ہے یا جو ٹینشن میں مبتلا ہے وہ ٹینشن ان کا دور ہو جائے۔ اور انہوں نے مدد کیا کی؟ جنہوں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نشانے کو غلط ہونے سے انہوں نے بچایا، مسلمانوں کا نشانہ صحیح جگہ پر پہنچے، یہ مدد کس نے کی؟ فرشتوں نے کی۔ مسلمان کوئی چیز، تلوار مسلمان چلا رہا تھا اور اس تیزی کے ساتھ چلا رہا تھا کہ اس کی تیزی 100 کلومیٹر کی ہوگی، لیکن فرشتے کی مدد سے اس کے اندر 200 کلومیٹر کی تیزی پیدا ہوگی۔ یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوا بدر کے موقع پر کہ ایک صحابی نے تلوار اٹھایا اور تلوار اتنی تیزی کے ساتھ اس تک پہنچا، اس کی تیزی کے ساتھ عام طور پر انسان کے مارنے سے نہیں پہنچتا ہے، اور سامنے والے کی گردن گر گئی۔ یعنی مسلمانوں کے عمل کے اندر مضبوطی پیدا کی گئی فرشتوں کے ذریعے سے۔ باضابطہ فرشتوں نے جنگ کے اندر حصہ نہیں لیا، اور ان فرشتوں کی موجودگی اور ان کی آمد کو کافروں نے بھی اپنی آنکھوں سے اس موقع پر دیکھا، اور اسی بنیاد پر ان پر مسلمانوں کی دھاک بھی بیٹھی اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبا بھی قائم ہوا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مختصر سی جماعت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے 1000 کے لشکر پر فتح اور کامرانی سے سرفراز فرمایا۔ یہ پورا معاملہ ہو جاتا ہے کہ
ایک وعدہ اور کیا قرآن نے، لیقطع طرفا من الذین کفروا اور یکبتهم فینقلبوا خائبین. قرآن نے ایک وعدہ یہ کیا کہ ان فرشتوں کو بھیجنے کی اور تمہاری خاص مدد کرنے کی. بدر کے موقع پر ایک خاص مقصد یہ بھی ہے تاکہ کافروں کا ایک حصہ، ایک جماعت کو میں کیا کر دوں، آج ہلاک کر دوں، اور اسی کے ساتھ ان کو ذلت آمیز، یا تو ان کو ذلت آمیز شکست دی جائے. اور یہ دونوں کام ہوا. قرآن نے کہا تھا یا تو ایک حصہ ان کا ختم ہوگا، یا یہ کہ ان کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ لوگ نامراد ہو کر لوٹیں گے. لیکن اس وعدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں وعدہ پورا کیا کہ 70 لوگ مارے بھی گئے، ایک بڑا حصہ ان کا ہلاک اور برباد بھی کیا گیا، اور اسی کے ساتھ 70 لوگ قید کر کے ذلیل اور خوار بھی ہوئے، اور ان کو واپس مدینہ منورہ قیدی بنا کر لایا دیا. یہ دونوں موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پورا کیا. اس کے بعد کی جو آیت ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ آیت اب پھر غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی. اب پھر واقعہ کدھر مڑ رہا ہے، غزوہ احد کی طرف مڑ رہا ہے. شروع ہوا تھا غزوہ احد سے، درمیان میں بدر کا واقعہ آیا کہ اس کی بنیادی وجہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا بدر کا تذکرہ کرے کہ دیکھو تمہیں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے یا تمہیں جو ناکامی حاصل ہوتی ہے، اس کی بنیاد تمہارا مضبوط ہونا، تمہاری فوجیوں کے اندر بہادری اور شجاعت کا پائے جانا، یا تمہاری تعداد کا زیادہ اور کم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کا فضل ہے. مسلمان جب بھی کامیاب ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اور اس کا فضل پایا جاتا ہے. اور اگر تمہارا نقصان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تمہارا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر تمہیں نقصان پہنچتا ہے. ورنہ اگر تعداد کی بنیاد پر تم کامیابی حاصل کرتے تو احد میں تم کامیاب ہوتے، کیونکہ احد میں تمہارے پاس 700 لوگوں کی تعداد تھی، حالانکہ احد میں تمہیں بظاہر کیا حاصل ہوئی، شکست حاصل ہوئی. اور اگر کامیابی اور ناکامی تعداد پر منحصر ہوتی تو بدر میں تمہیں جیت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ بدر میں تم سے 3 گنا زیادہ کافروں کی تعداد تھی، اور تمہاری تعداد 313 تھی، وہ بھی مکمل تیاری کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ تم لوگ مدینہ سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس جنگ کے اندر کامیابی دی. اسی لیے درمیان میں بدر کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ احد میں جو تم کو بظاہر شکست ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے. اس کے بعد پھر یہ جو آیت ہے کہ اے نبی آپ کو، دیکھیے یہ بہت خاص آیت ہے. اس آیت کے معنی اور مطلب کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ اسلام کی نظر میں اللہ کا کیا مقام ہے، رسول اللہ کا کیا مقام ہے، صحابہ کا کیا مقام ہے، عام مسلمانوں کا کیا مقام ہے. اسلام مذہب کی یہی خاصیت ہے کہ اس نے ہر ایک کو ایک درجہ دے رکھا ہے. اس درجے سے اگر آپ آگے بڑھائیں گے تو وہ بھی دین کے خلاف ہوگا، اس درجے سے اگر آپ نیچے اتاریں گے تو وہ بھی دین کے خلاف ہوگا. ہم نے یہی مطلب کہا ہے کہ دین اتباع شریعت کا نام ہے. شریعت نے جو راستہ طے کیا ہے اس راستے پر عمل کرنے کا نام کیا ہے، دین ہے. آپ اس میں اپنی طرف سے زیادتی کریں گے دین کے نام پر، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور آپ دین کے نام پر کمی کریں گے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کس کو ہدایت سے نوازوں گا اور کس کو ہدایت سے محروم رکھوں گا. یعنی یہ میرا ذاتی اور انتظامی معاملہ ہے. اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں. کسی کو مسلمان بناؤں، اسلام کی نعمت سے سرفراز کروں، اسلام کی دولت سے نوازوں، یہ کام میرا ہے. میں جانتا ہوں کس بندے کو ہدایت دینی ہے، کس بندے کو ہدایت نہیں دینی، اور یہی بھی میرا کام ہے کہ کس کو میں محروم رکھوں. اس میں آپ کا دخل نہیں چلے گا، یا آپ کی خواہش اس کے اندر نہیں چلے گی کہ فلاں قوم کو ہدایت مل جانی چاہیے یا فلاں قوم کا عمل ایسا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں دی جائے. اس میں آپ کو بھی اختیار کچھ نہیں ہے. اللہ چاہے گا جس کو اس کے توبہ کو قبول کر لے، اس کو معاف کر دے، اور جس کو چاہے گا اس کو سزا دے. اصل میں یہ آیت کے نزول ہونے کا بھی ایک پس منظر ہے، خاص پس منظر. وہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر زخمی ہو گئے،
احد کا جب تذکرہ ہوا تھا تو یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں کیا ہوئے تھے؟ زخمی ہوئے تھے. اور زخمی ہونے کی وجہ یہ ہوئی تھی کیونکہ مسلمانوں کے درمیان یہ خبر پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے, آپ کی شہادت ہو گئی. ایک اس وجہ سے بھی, اور چونکہ 50 جو قافلہ تھا بیٹھا ہوا چوٹی کے اوپر وہ آ گیا تھا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے دوبارہ جب کافروں کا قافلہ لوٹ کر آیا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو اس کے بعد حالات منتشر ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں نے ہوش اور اپنے جوش کو اس موقع پر کھو دیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھول پہنے ہوئے تھے اپنے چہرے کے اندر, تو آپ جو گیلے تھے تو زخمی ہو گئے تھے, تو وہ جو کھول تھا نا وہ آپ کے دونوں حصے کو داب دیا تھا. تو دابنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو دائیں طرف کا جو نیچے کا جو دانت ہے جو کھول کو نکالا گیا نا, تو اس موقع پر دائیں طرف کے نیچے کا جو دانت ہے وہ شہید ہو گیا. وہ دانت اسی موقع پر اکھڑ کر باہر آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف کے شکار ہو گئے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بات نکالی تھی کہ کیسے ایسے قوم کامیابی حاصل کر سکتی ہے جس کا نبی اس کو اس کے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ اپنے نبی سے کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کر رہے ہیں. یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس موقع پر نکلا تھا کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاح, کامیابی اور ناکامی میرے ہاتھ میں. میں چاہوں تو زندگی پر جو میرا مخالف ہے اس کو بھی میں ہدایت اور کامیابی اور فلاح دے سکتا ہوں, اور میں چاہوں تو زندگی پر جو میری اطاعت اور میری فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزار رہا اس کو بھی میں آخری وقت میں ایمان کی دولت سے محروم کر سکتا ہوں. یہ جملہ کہنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. آپ کا ایک اسٹیٹس ہے, آپ کا ایک درجہ ہے, وہ ہم نے آپ کے لیے متعین کیا ہے, لیکن آپ میرے انتظامی معاملات میں شریک نہیں ہیں. یہ خالص میرا اختیار ہے. کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہ کرنا, اس میں آپ کی رائے یا آپ کی خواہش نہیں چلنے والی ہے. اس طرح کا جملہ آپ استعمال ایسے موقع پر نہیں کریں گے. اس لیے آپ وسلم کو صاف کہا گیا کہ دیکھیے آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں چاہوں گا جس کو چاہوں اس کو معاف کر دوں اور جس کو چاہوں اس کو اس کی مغفرت کر دوں. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس موقع پر کچھ بددعا کے کلام بھی نکل گئے. اس موقع پر قرآن نے یہ باضابطہ یہ آیت نازل کی کہہ دی کہ نہیں, آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو چاہے تو ان کو معاف کر دے. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اس کی ایک خاص صفت ہے. اس صفت کی بنیاد پر وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اور بڑے سے بڑے ظالم اور جابر کو بھی معاف کر دے. یا یہ کہ اللہ اگر چاہے یعذبہم, ان کو سزا دے. اور سزا کیوں دے گا؟ فإنہم ظالمون, کیونکہ یہ ظالم ہے. سزا بھی دے گا تو وہ بھی انصاف پر مبنی ہوگا, کیونکہ یہ ظالم ہے. ان کا کام تو یہ تھا کہ یہ اس نبی کی بات مانتے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہی نبی کے خلاف یہ لوگ جنگ پر آمادہ ہو گئے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ اللہ اگر چاہے گا تو ان کو سزا بھی دے گا. اس کی وجہ قرآن نے بیان کر دی, چونکہ یہ لوگ ظالم ہیں. اور اللہ اگر چاہے گا تو ان کو معاف بھی کر دے گا, اس کی وجہ بیان کر دی. اللہ غفور الرحیم, کہ اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے, اور جو ذات بہت معاف کرنے والا اس سے کوئی بعید نہیں ہے, وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی معاف کر دے.